السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ معزز حاضرین، زندگی کے اندر بعض دفعہ حالات ایسے بنتے ہیں کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ آپ کے اسی علاقے میں آپ جانتے ہیں کل جو واقعہ ہوا اور اسٹیشن روڈ پر جو بس حادثہ ہوا، نہایت ہی دکھ کی بات ہے۔ ان کا غم ہمارا غم ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جن کی بھی وفات ہوئی ہے اگر وہ موحدین ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، اور جو لوگ زخمی ہیں اور ابھی پریشان ہیں، ان کے گھر والے پریشان ہیں، اللہ زخمیوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق دے۔ اس حادثے سے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا ہے، اس حادثے کو بنیاد بنا کر۔ پہلی بات، حادثے بتا کر نہیں آتے۔ شاعر کہتا ہے گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کر نکلو، حادثے چہرے کی پہچان مٹا دیتے ہیں۔ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، حادثے ان ساری نشانیوں کو ختم کر دیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ راستے میں آپ احتیاط سے کام لیں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، گھر سے دعا پڑھ کر کے نکلیں۔ ہماری شریعت نے حفاظت کے تمام تر طریقے ہمیں سکھائے ہیں۔ گھر سے دعا پڑھ کر کے نکلیں۔ سب کو یاد ہے دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور بھی کئی ایک دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اور ایک دعا آپ کے کیلنڈر میں دیکھیں سامنے ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہدم و اعوذ بک من التردی۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ کوئی دیوار مجھ پر گر جائے اور میں ختم ہو جاؤں، یا میں کسی اونچائی سے گر کر کے ختم ہو جاؤں۔ ان تمام چیزوں سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو گھر سے نکلیں، باہر حادثات کب کیا کیسے ہو جائے آپ کو نہیں پتا، خبر نہیں ہوتی، اس لیے ہمیشہ گھر سے احتیاط کے طور پر دعا پڑھ کر کے نکلا کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ تیسری بات، راستے میں چلتے ہوئے احتیاط سے کام لیں۔ احتیاط کا مطلب کیا ہے کہ دیکھ کر کے چلیں، کہاں کیا کیسے سب کچھ دیکھ کر کے چلیں، اس لیے کہ آپ کی ایک ذرا سی چوک سے آپ کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں انسان احتیاط سے نہیں چلتا ہے، کبھی کسی پتھر پر پاؤں رکھ دیتا، پیر میں موچ آ جاتی ہے، کبھی کسی چیز پر پاؤں رکھا، پاؤں پھسل گیا، کوئی اور حادثہ ہو گیا، کبھی کسی گاڑی میں ٹکر مار دیتا ہے، اس کے پیر میں چوٹ آ جاتی ہے، زخم لگ جاتا ہے، کبھی کوئی گاڑی والا ٹھوک کر کے چلا جاتا ہے۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، اس لیے راستے میں چلتے ہوئے ہمیشہ احتیاط سے کام لیں۔ ایک اور بات کہ راستے میں جب آپ چل رہے ہوں، چاہے آپ پیدل ہوں یا آپ سواری پر ہوں، موبائل کے استعمال سے بچیں، دیکھ کر کے چلیں کہ راستے میں گاڑی آ رہی ہے، میں کہاں سے چل رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں گاڑیاں ایسی نکل گئی ہیں کہ ہمارا نوجوان ان گاڑیوں پر بیٹھ کر کے بھی موبائل استعمال کر رہا ہوتا، نہ گیئر لگانے کی فکر ہے، خالی ایکسیلیٹر پکڑو اور چلتے رہو، اور دوسرے ہاتھ سے موبائل میں چیٹنگ کرتے رہو، فون پہ بات بزی رہو۔ یہ حادثے کو دعوت دے رہے ہیں آپ، یہ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں آپ، یہ آپ جو ہے خود اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ تو آپ پیدل ہوں یا آپ سوار ہوں، موبائل استعمال کرنے سے بچے۔ راستے میں بہت ضروری ہے موبائل استعمال کرنا، کہیں کسی کنارے کھڑے ہو جائیے، موبائل استعمال کیجئے، کال کرنا ہے، میسج کرنا ہے، اس کے بعد پھر اپنے سفر پر روانہ ہوئیے، پھر سے چلنا شروع کر دیجئے یا گاڑی چلانا شروع کر دیجئے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ہمیشہ راستے کے کنارے سے یا اگر فٹ پاتھ بنا ہوا ہے وہاں سے چلیں۔ ابھی دیکھیں بچیاں نکلتی ہیں اسکول سے، کالج سے، بچے نکلتے ہیں، ہم اور آپ چلتے ہیں، تین تین چار چار دوست ہیں، سب ایک ساتھ چل رہے ہیں، پورا راستہ بلاک ہو گیا، پیچھے سے گاڑی والا ہارن مار رہا، بول رہا ہے، تو یہ اس پر چڑھ کر کے دوڑ کر چلے جاتے ہیں، وہ سائیڈ میں جگہ ہے ادھر سے جاؤ۔ نہیں، ہمیشہ جب بھی آپ چلیں راستے کے کنارے سے چلیں۔ راستے پہ چلنے کے آداب ہیں، اصول ہیں، طریقے ہیں کہ کب کون سے راستے پر کہاں سے آپ کو چلنا ہے۔ آپ جو ہے ایسی طرف سے آپ چل کر کے جا رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے ادھر سے گاڑیاں آ رہی ہیں یا پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہیں یہ گاڑی والا جو ہے بھائی گاڑی ہے اسپیڈ میں ہے، ہو سکتا ہے آپ نے سوچا ادھر سے نہیں ادھر سے چلو، پیچھے والا گاڑی سے آیا اور آپ کو مار دیا۔ تو راستے کے کنارے سے چلیں اور فٹ پاتھ کا استعمال کریں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ بلا ضرورت راستوں پر اور اس کے کناروں پر کھڑے نہ رہیں۔ یہ بہت آسان ہو گیا ہم لوگوں کے لیے،
کہیں پر بھی کھڑے ہو کر کے بات کرنا شروع کر دیتے، یہاں سے نکلے وہاں روڈ پر کھڑے ہو کر کے 4 لوگ بات کرنا شروع کر دیتے، کہیں جو ہے مارکیٹ سے نکلے مارکیٹ کے باہر جو ہے روڈ پر 4 لوگ کھڑے ہو کر کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ گاڑی آنے جانے کی جگہ، وہ آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے پر بیٹھنے سے منع کیا، ایاکم والجلوس بالطرقات، راستے پر بیٹھنے سے بچو، آپ کو بلا ضرورت وہاں رہنا ہی نہیں، کیا فائدہ ہے آپ کا وہاں کھڑے ہو کر کے؟ بھئی بات کرنا ہے کہیں کوئی سائیڈ ہو جاؤ، گھر پر چلے جاؤ، کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں گاڑیوں کا آنا جانا نہیں ہے۔ کیوں اپنی موت کو، حادثے کو دعوت دے؟ ٹھیک ہے موت کا وقت مقرر ہے، ہمارے یہاں لوگوں کو سمجھاؤ تو الٹا جواب دیتے، کہتے موت آنا ہوگا آ جائے گی نا، کیوں بول رہے ہم؟ بھئی موت کا وقت مقرر ہے لیکن اسباب ہوتے ہیں اس کے پیچھے، وجوہات ہوتی ہیں اس کے پیچھے، کب کس کی موت کس طریقے سے آ رہی ہے یہ وجہ بن جاتی ہے بعض چیزیں۔ تو آپ بلا ضرورت راستوں پر کھڑے ہو کر کے، اس کے کناروں پر کھڑے ہو کر کے بات چیت میں یا ایسے ہی مشغول نہ رہیں۔ ایک اور بات یہ ہے، بلا ضرورت اور دیر تک راستوں اور بازاروں میں نہ رہیں۔ ہمارے یہاں تفریح کے لیے خواتین چلی جاتی ہیں، سبزی مارکیٹ چلنا، کچھ نہیں لینا، ایک وہ سامان لینا جو یہاں بھی مل جاتا ہے، 5 روپیہ 2 روپیہ وہاں کم مل رہا ہے، اس کے لیے بھی وہاں چلے جاتے، 2 روپیہ کم وہاں چلے جاتے۔ کیوں؟ پھر راستہ پار کرنا دشوار، راستے سے پھر ادھر سے ادھر آنا دشوار، بہت سارے مسائل ہو جاتے۔ تو ایسا نہیں، بلا ضرورت بھائی کیوں جا رہے ہیں آپ؟ اور اگر جانا ہی ہے جائیے، اپنا کام کر کے اپنے راستے آئیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ چلنا بھی نہیں چاہتے، وہاں مارکیٹ سے یہاں LIG تک MIG تک آنا ہے تو بھی وہ رکشہ ڈھونڈتے ہیں، آدھا گھنٹہ تک وہاں رکشہ ڈھونڈ رہے ہیں، اگر اتنی دیر میں پیدل آ گئے ہوتے تو گھر پہنچ گئے ہوتے، اور رکشے والا اتنی دور تک لاتا نہیں آسانی سے۔ تو اس لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، تو بلا ضرورت اور دیر تک راستوں اور بازاروں میں نہ رہیں۔ ایک اور بات، رف ڈرائیونگ سے بچیں، غلط، فاسٹ، تیز، خاص طور سے ان جگہوں پر جو بھیڑ بھاڑ والا علاقہ ہے۔ کوئی فکر نہیں ہمارے ہاں لوگوں، ایسے دیکھو ایسے نوجوان چلتے ہیں کٹنگ مار کر کے، اسٹائل کے ساتھ، یہ وہ، اور بائک ایسی ایسی آ گئی ہے، لے لیا لوگوں نے کہ مطلب خالی شو آف کرنا ہے، خالی شو آف کرنا ہے، کوئی مقصد اور نہیں۔ بھئی 1.5 2 لاکھ 2.5 لاکھ کی گاڑی لے کر کے کیا آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیا بتانا چاہ رہے؟ جو ضرورت آپ کی 85,000 90,000 1 لاکھ کی بائک میں پوری ہو جا رہی ہے، آپ وہ 2.5 لاکھ کی بائک لے کر کے کیا کر رہے ہیں سوائے شو آف کرنے کی؟ اور وہ بھی حادثے کو دعوت دینے۔ ٹھیک ہے آپ کہیں کہ نہیں اس کے سارے سسٹم بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بریک بہت اچھا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن حادثے کو آپ خود دعوت دیتے ہیں رف ڈرائیونگ کر کے، غلط ڈرائیونگ کر کے۔ تو رف ڈرائیونگ سے بچیں، غلط ڈرائیونگ کرنے سے بچیں۔ اور 9ویں اور آخری بات یہ ہے کہ بچوں کے ہاتھوں میں گاڑیاں نہ دیں۔ ہمارے یہاں بچہ تھوڑا سا 10 11 سال کا ہو گیا، ہمارے ماں باپ اس کی ضد پوری کرنے کے لیے اس کو بائک دلا دیتے ہیں۔ 9ویں 10ویں میں بچہ بچے پڑھ رہا ہے، اس کو بائک دلا، تو کہیں کوئی پیر سے چلتے ہوئے گاڑی روک رہا ہے، بریک کا استعمال نہیں کر رہا ہے، کہیں کوئی لڑکا یہاں سے چل، دیکھو یہاں آدھی طوفان کی طرح ہمارے بچے چلتے، ایسے ایسے بچے بھی 7ویں 8ویں میں پڑھ رہے ہیں، رف ڈرائیونگ کر رہے ہیں یہاں سے پورا غلط طریقے سے۔ کیوں دے رہے ہیں آپ؟ بچوں سے محبت ہے تو محبت میں ہر ضد پوری نہیں کی جاتی ہے، صبر کرنا سکھایا جاتا ہے، برداشت کرنا سکھایا جاتا ہے۔ آج آپ بچے کی ضد پوری کر رہے ہیں، ساری ضد پوری کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کل کو کوئی حادثہ ہو گیا تو آپ ہی روتے رہیں گے اپنے فیصلے پر، آنسو بہائیں گے، کاش میں نے لے کر کے نہ دیا ہوتا۔ تو حادثات بتا کر کے نہیں آتے ہماری زندگی میں، احتیاط کرنا ہمارا کام ہے، اپنی طرف سے سارے پروٹوکولز پورا کرنا کہ کیسے ہم بچ سکتے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے اس حادثے میں غلطی کس کی ہے کس کی نہیں ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ سب پولیس کے عملے کا کام ہے، تحقیق کرنے والوں، چھان بین کرنے والوں کا کام ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، واللہ ایسے حادثات ہوتے ہیں، ہم سب کے لیے سبق، ہم سب کے لیے سبق ہے، میسج ہے، پیغام ہے۔ لہٰذا ہم اپنے گھروں میں اپنے آپ کو کیسے کہاں چلنا ہے، کس طریقے سے چلنا ہے، راستے چلنے کے آداب کیا ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، کیسے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں برتیں۔ یہ خالی خولی باتیں نہیں ہیں، راستہ آپ کا، جسم آپ کا، اور جو ہے انرجی آپ کی، موبائل آپ کا، جو چاہے کرے بھائی۔ یہ صرف آپ کو محبت سے سمجھا رہا ہے کہ ایسے حادثات آپ کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں، ایسے حادثات آپ کو پیغام دینے کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ الرٹ رہیں، ہوشیار رہیں، راستے میں کیسے چلنا ہے کیسے نہیں چلنا ہے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے حادثے سے محفوظ رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، دیکھیں آپ، بڑی دعا ہے، اس میں سے کیا ایک ٹکڑا ہے، اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ میری حفاظت کر سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے،
اوپر سے، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور اللہ تیری عظمت کے ذریعے میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں نیچے سے اچک لیا جاؤں۔ یہ 6 راستے ہیں حادثے کے، سامنے، پیچھے، دائیں بائیں، اوپر اور نیچے، کہیں سے بھی حادثہ آ سکتا ہے آپ کی زندگی، تو ہر طرف سے حفاظت مانگیے، اللہ سے پناہ مانگیے، اللہ سے حفاظت کا سوال کیجئے کہ اللہ ہماری حفاظت فرما۔ گھر سے جب بھی نکلے ایسی اس قسم کی دعائیں پڑھ کر کے نکلے، اور یاد نہیں ہے تو کم از کم بسم اللہ پڑھ کر کے نکل جائے۔ یہ بھی نہیں بول سکتے راستے میں کہیں پہنچ گئے وہاں حفاظت کی دعا مانگ لیجئے، لیکن مانگیے، ضرور مانگیے، احتیاط سے کام لیجئے، خود کا بھی خیال رکھیے، گھر والوں کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔